وہ ہماری بےتابی کو انجوائے کر رہا تھا۔ کھانا ختم ہوا، گرین ٹی کا دور شروع ہوا تو ہمارا اصرار بھی بڑھ گیا، یہاں تک کہ اس نے ہمارے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اس نے جیب سے درمیانے سائز کی ایک تصویر نکالی اور میز پر رکھ دی۔ ہم سب تصویر پر جھک گئے۔ تصویر میں وہ ایک بوڑھی انگریز خاتون کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا۔ خاتون کے چہرے پر جھریاں تھیں، لیکن جھریوں سے کامیاب لوگوں کا اعتماد جھلکتا تھا۔ آپ کو یہ اعتماد دنیا کے ہر شخص، کامیاب شخص کے چہرے پر دکھائی دیتا ہے جو زندگی میں اپنے زیادہ تر گول حاصل کر لیتا ہے، جس کا ہاتھ کامیابی کی تھالی تک پہنچ پاتا ہے۔ ہمارا ابتدائی تاثر تھا یہ اس کی والدہ ہوگی یا پھر ہارورڈ یونیورسٹی کی اس کی استاد۔ ہم یہ تاثر لے کر اس کی طرف مڑے۔ اس نے ہماری آنکھوں میں درج یہ سوال پڑھ لیا اور کہا لگا کر بولا، یہ میری پہلی بیوی تھی۔ ہم سب کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر اس نے کہا لگایا اور اس کے بعد ایک عجیب داستان سنائی۔ اس کا کہنا تھا، میں کراچی کی ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والدین نے مجھے اچھی تعلیم دلائی۔ میں نے 25 سال کی عمر میں ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کر لی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میرے پاس 2 آپشن تھے، میں واپس آ جاتا اور اپنے والد کی طرح دولت کمانے کی فیکٹری بن جاتا، مگر میرا خیال تھا میں کاروبار کر لوں گا، میں اسے دولت بھی کما لوں گا، لیکن میں شاید اس دولت کو انجوائے نہ کر سکوں، کیونکہ میرے خاندان کی کسی شخص کے پاس دولت انجوائے کرنے کا فن نہیں تھا۔ دولت میرے والد کے پاس بھی تھی اور میرے پاس بھی ہو سکتی تھی، چنانچہ یہ آپشن بے معنی تھا۔ دوسرا آپشن امریکہ کے کسی ادارے میں نوکری تھی۔ یہ نوکری میری مہارت میں اضافہ کر سکتی تھی، یہ مجھے کام، ترقی اور دولت کمانے کا فن سکھا سکتی تھی، مگر میں 2 نسلوں سے دولت مند تھا، لہٰذا یہ بھی میرا مقصد حیات نہیں تھا۔ مجھے زندگی کا ڈھنگ سیکھنا تھا، مجھے ہالی ووڈ کی فلموں میں دکھائی جانے والے بزنس ٹائکون جیسا کاروباری شخص بننا تھا۔ میں نے ڈیول ویئر پروڈکٹ بننا تھا، مگر دنیا کا کوئی ادارہ یہ ڈھنگ نہیں سکھاتا تھا۔ میں پریشان تھا اور میں نے اسی پریشانی میں شکاگو کی ایک خاتون کا انٹرویو پڑھا۔ یہ 59 سال کی بیوہ بزنس وومن تھی۔ یہ امریکہ کی 100 بڑی کاروباری خواتین میں شمار ہوتی تھی۔ اس نے نہ صرف بزنس میں کمال کیا بلکہ اس کی HR تھیوریاں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی تھیں۔ میں اس کے پاس گیا، اس سے ملا اور میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ میری عمر اس وقت 26 سال تھی، جبکہ میری بیوی 60 سال کی ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ اس شرط پر شادی کی تھی کہ اگر ہماری علیحدگی ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے تو میں اس کے اثاثوں سے کسی قسم کا حصہ نہیں لوں گا۔ دوسرا، میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے اخراجات خود اٹھاؤں گا۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی شادی تھی میں جس میں ہر لحاظ سے خسارے میں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ شادی محض شادی نہیں، یہ تجربے اور ٹریننگ کی سونے کی کان ہے۔ میں اس خاتون سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں جو مجھے امریکہ کی تمام یونیورسٹیوں کے سارے بزنس اسکول مل کر نہیں سکھا سکتے تھے۔ میرا خیال آنے والے دنوں میں 100% سچ ثابت ہوا۔ میری کینڈی نے مجھے چلنے سے لے کر میز کے آداب، عام گفتگو سے لے کر بزنس ڈیل کے اصول اور کافی کے کپ سے لے کر ذاتی جیٹ خریدنے تک کے گن سکھا دیے۔ اس نے مجھے زندگی کے تمام رنگ، سارے ڈھنگ سکھا دیے۔ مجھے اس سے ملنے کے بعد معلوم ہوا میں اس شادی سے قبل جانوروں جیسی زندگی گزار رہا تھا، اور میری زندگی میں اگر وہ نہ آتی تو میں فقط پڑھا لکھا چمپینزی ہوتا۔ یہ شکاگو کینڈی تھی جس نے مجھے انسان بنا دیا۔ وہ 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئی، مگر مجھے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا گئی۔ میں واپس پاکستان آ گیا، مگر میں دن میں 20 مرتبہ اسے یاد کرتا ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ جوانی میں 60 سال کی عورت کے ساتھ رہنا اذیت ناک تجربہ نہیں تھا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، یہ اذیت پوری زندگی جاہل، گنوار، اخلاقی لحاظ سے پسماندہ اور ناکام رہنے کی اذیت سے بہت کم تر تکلیف تھی۔ آپ کو اگر سیکھنے کے لیے اپنی رومانوی زندگی کے چند سال قربان کرنا پڑے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا۔ میں بیوپاریوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے اس بیوپار میں انویسٹمنٹ سے کئی گنا زیادہ منافع کمایا۔ میری 20 سال کی تعلیم ایک طرف اور میری 6 سال کی وہ ٹریننگ ایک طرف، ہم نے ہاں میں سر ہلا دیا کیونکہ وہ بیوپاری تھا، اور بیوپاری کبھی بیوپار میں گھاٹے میں نہیں رہتا۔